بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عاشر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوڈ اسٹوڈیو۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کا اطلاق تو بہت پہلے پاکستان میں تقریباً ہو چکا تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک مکمل طور پر نہیں ہو سکی۔ آج ہم موجود ہیں مسٹر انیک علی کھٹانہ صاحب کے آفس میں اور ان سے جانیں گے کہ کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا پوری طرح اطلاق پاکستان میں ہو چکا ہے، کیونکہ انیک علی کھٹانہ صاحب کانسٹیٹیوشنل کیسز میں لیگل اویئرنیس اور لیگل ایجوکیشن پر بہت کام کر رہے ہیں، تو ان سے جاننا ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ہمارے ویورز کو بھی اس حوالے سے اویئرنیس ملے گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ انیک صاحب، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو جذبہ ہے آپ کے اندر اویئرنیس کا یا لیگل ایجوکیشن کا، یا اس کے علاوہ جو دیگر ایجوکیشن کی اویئرنیس کی آپ بات کرتے ہیں، تو وہ کیوں ہیں؟ اس کو ہونے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے پیچھے۔ First of all, thank you very much, Ashir, for taking some time out and coming to my office. Pleasure. It's an opportunity that I always wanted to avail. ہماری بہت دفعہ بات ہوئی لیکن ہم اسکیجول نہیں کر سکے اس کو۔ آپ کا کویشچن بہت ریلیونٹ ہے اور آئی ایم پریٹی شیور کہ جتنے بھی لائرس پاکستان کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ سوچ رکھتے ہیں، وہ سارے ہی اس چیز کے اوپر کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ بالکل۔ اسکول کالجز کے اندر بھی جب ہم تھے تو ڈبیٹ، ڈرامیٹکس اور بہت سارے سوشل ورک کا کام کرتے تھے۔ جب میں انگلینڈ امریکہ پڑھنے گیا تو وہاں پر بھی اس چیز کا بہت زیادہ رجحان تھا، لیکن جب پاکستان میں پروفیشنل لائف کے اندر آئے تو سمجھ آئی کہ پاکستان میں بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے آپ نے شو سٹارٹ کیا کہ کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ہمیں اس کی روٹ کاز پہ کام کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ فرسٹ از ایجوکیشن اینڈ دا سیکنڈ از کہ آئی ایم اے لائر مائی سیلف، آئی ہیو ٹو کلین مائی ہاؤس۔ So that was the main aim of all this struggle that I started in 2015. ٹھیک ہے سر، آپ نے یہ شروع کیا، میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ جو بار ووکیشنل کورس ینگ لائرس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے وہ بھی آپ ہی کی مہربانی ہے، جو بار کورسز سارے چل رہے ہیں اب اوور آل پاکستان میں۔ تو یہ خیال آپ کو آیا کہ سب سے پہلے آپ نے بات ابھی خود بھی کی کہ اپنے گھر سے ہی سٹارٹ لینا چاہیے ہر دفعہ۔ ویسے تو یہ جملہ بہت سخت ہے کہ اپنے گھر سے ہی صفائی کا کام شروع کرنا چاہیے، لیکن اینی ہاؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے امپلیمنٹ کروایا، تو اب آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے دونوں کاموں میں؟ مطلب اس سے پہلے جو لائرس کو لائسنس مل رہے تھے اور اب جو مل رہے ہیں، تو اس میں کوئی شفافیت ہے دونوں کاموں میں؟ اٹس اے ویری گڈ کویشچن، اور یہ بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں اس کیس کے بعد۔ جی دیکھیں، اس کا پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کانسیپٹ کیا ہے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر آپ وکیل بن کے نکلتے ہیں تو بہت سارا ٹائم آپ کو لگتا ہے قانون کو سمجھنے میں، اس کو پریکٹس کرنے میں، اپنا لیگل نیٹ ورک ڈیولپ کرنے میں، یا کسی لا فرم میں جا کے کام کرنے میں۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں چلے جائیں، ہم کسی اور دور کی بات نہیں کرتے، ہم صرف بنگلہ دیش اور انڈیا کی بات کرتے ہیں، اور پھر سیکنڈلی ہم بات کرتے ہیں انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا کی۔ ان ساری جگہوں پہ انہوں نے جب آپ لا کی ڈگری ختم کرتے ہیں تو 1 سال یا 2 سال کا ایک ریگرس کورس بنایا ہوتا ہے۔ اس کورس کے اندر آپ کو سول پروسیجر، کرمنل پروسیجر یا اسپیشلائز ایریا آف لا جو ہیں اس کے اندر آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ جب آپ ٹرین ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے کلائنٹ کو اسسٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے سینئر کو اسسٹ کر سکتے ہیں، یا آپ عدالتوں کو بہترین طریقے سے اسسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ 3 پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر جو انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لا اسکول سے نکلتے ہیں، آپ کو پریکٹیکل فیلڈ کا نہیں پتہ ہوتا، کوئی کورس نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، تو لوگوں کا یہ جو ٹائم ہے 1 یا 2 سال کا اسٹریچ ہو کے 5، 10 بلکہ 15 سال پہ چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ CSS کرنے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ سرکاری پریکٹس میں نہیں آتے، لوگ پریکٹس میں بالکل بھی نہیں آتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کام اس طرح سے آ نہیں رہا اور ہمارے پاس کلائنٹس بھی نہیں آ رہے۔ تو یہی سوچ تھی سب سے امپورٹنٹ کہ جو اس وقت بچوں کا یا ایون ہمارا بھی، بیکاز ہم بھی دیکھیں اسی سسٹم کا حصہ ہیں۔ تو میں بھی جب پڑھ کے واپس آیا تو ہمارا لا فرمس میں بہت اچھی لا فرمس میں بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوا۔ ٹھیک ہے، آئی تھاٹ کہ ہمیں اس چیز کو اب بدلنا ہوگا، اور لا فرمس میں جب وہ جائیں تو لا فرمس بھی ان کو اچھے ٹریننگ کانٹریکٹ دے کے پے کریں، یا اگر یہ کلائنٹ کو ڈائریکٹلی اسسٹ کرتے ہیں تو ان کو کلائنٹ بھی اچھے طریقے سے پے کرے، اور فائنلی جب یہ کورٹ میں جا کے کھڑے ہوں تو ان کو ججز بھی ایڈمائر کریں، پریزنٹیبل فارم میں کھڑے ہوں اس طرح سے۔ اچھا سر، آج کی پٹیشن کی بات کر لیتے ہیں، جو ایک پٹیشن آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل لگی ہوئی تھی، اور اس میں آپ نے قرآنک ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی ہے۔ یہاں میں ویورز کو تھوڑا سا بتاتا چلوں آگاہی کے لیے کہ پنجاب میں جو امپلیمنٹ ہوا ہے قرآنک ایجوکیشن کو، جو پرائمری ایجوکیشن کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، بنیادی تعلیم کا حصہ ہمارے بنا دیا گیا، وہ بھی جناب انیک صاحب
صاحب کی ہی پٹیشن تھی اور اوور آل پاکستان میں آپ نے یہ اس طرح کی پٹیشنز فائل کی اور اب اسلام آباد میں مرکز میں بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو سر اس پٹیشن کی پہلے تو مجھے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ شروع کس طرح سے ہوئی, خیال آپ کو کیسے آیا؟ اوریجنلی جو اس کی ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے آئین کو دیکھیں تو آئین کے اندر آرٹیکل 31 واز آلویز دیئر جب سے ہمارا آئین بنا ہے, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں تھی. میں ویورز کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ آرٹیکل 31 کہتا کیا ہے. آرٹیکل 31 یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی, ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو اسلامیات اینڈ, یہ ڈسٹنکشن ہے, اینڈ جو قرآنک اسٹڈیز, قرآن پاک ود ٹرانسلیشن پڑھانا ضروری ہے. اچھا. اور یہ قانون اس کے اندر 2017 کے اندر اسلام آباد میں ایکٹ پاس ہوتا ہے, کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ, اور اس ایکٹ کے انڈر گریڈ 1 to 5 ناظرہ اور 6 to 12 جو سے ہولی قرآن ٹرانسلیشن اس کو کمپلسری کر دیا, اردو ٹرانسلیشن کے اردو ٹرانسلیشن. صحیح. اس کے بعد 2018 کے اندر پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ بھی آ جاتا ہے, پارلیمنٹ اس کو بنا دیتی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اب 2020 کے اندر میں پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی, اور جب میں نے پٹیشن فائل کی تو کیونکہ پاکستان کے اندر اس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں تھا, کام نہیں ہوا تھا, تو ایون ججز ور شاکڈ کہ یہ آرٹیکل 31 کی پٹیشن کہاں سے آ گئی. I'm not going to name a judge, but she told me کہ آپ کا اس کے اندر لوکس اسٹینڈ ہے, کہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے کہ اگر یہ اسکولس کے اندر ہم اس کو گریڈ 1 to 5 ناظرہ امپلیمنٹ کریں. جی جی. تو my reply was in the court, very humbly I submitted کہ میں میرے بڑے کم از کم 2-3 نسلیں جو اب سے پاکستان بنے وہ جا چکے ہیں, فوت ہو گئے, اور اسلامک اسٹیٹ میں رہنے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری ہولی قرآن میں لکھا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے سبق کیا ہے, ہمیں گائیڈنس کیا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں بھی اس طرح ہی چلا جاؤں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی جنریشن جو ان سی ہے, اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, اگر آپ مسلمان نہیں ہیں, یہ نان مسلمس کے لیے نہیں ہے, جی جی فار مسلمس ہے بالکل. اگر آپ کلیم کرتے ہیں مسلمان ہیں تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ what is the message of God, what is the message of Prophet, and you can only understand it کہ جب آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں. بالکل. ہمارے گھروں میں ایون میں بھی اس کا ایک وکٹم تھا. وہ ہوتا یہ تھا کہ قاری صاحب کو آپ آتے ہیں روز گھر 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں اور وہ ناظرہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں جی, اور جب قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن کی طرف لوگ نہیں جاتے. آئی ایم حافظ مائی سیلف, تو میں قرآن, اچھا ماشاء اللہ, جی جب میں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا تو آئی ریئلائز کہ یہ اس وقت میرے لیے صرف اور صرف میرا فوکس تھا کہ ناظرہ پڑھنا اور قرآن پاک کو میمورائز کرنا. اور جب میں 2010 کے اندر انگلینڈ گیا تو وہاں پر جب میں اپنے دوستوں کو جو مسلمان تھے یا نان مسلم تھے, جب یہ کہتا تھا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے, تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جیسے پاکستان میں مجھے اس چیز کا بہت آنر دی جاتی تھی, یہاں پر بھی دی جائے گی. صحیح. بٹ دے اسٹارٹڈ لافنگ ایٹ می اینڈ دے ور لائک کہ کتنی فنی بات ہے کہ ہم تمہارے سے کوئی چیز پوچھیں کہ تمہارے دین میں کہاں لکھی ہوئی ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہے, اور تم کہہ رہے ہو میں نے حفظ کیا ہے. آئی فیلٹ ریئلی بیڈ, سو آئی کیم بیک ٹو پاکستان. بلکہ میں ان مدرسہ میں جہاں میں پڑھتا تھا وہاں پر گیا, ان قاری حضرات سے گیا, اپنے والدین سے پوچھا, بہت سارے لوگوں سے جا کے ملا کہ بھائی یہ پاکستان کے اندر جو آپ کر رہے ہیں یہ تو غلط ہے جی, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے والد صاحب از آلسو لائر, انہوں نے مجھے کہا کہ انیک آپ اس طرح کرو, قانون کے اوپر اس وقت قانون کے اندر جتنی بھی اس کے اوپر آپ کو مٹیریل ملتا ہے اس کو اکٹھا کرو اور دیکھو کہ اگر تو پاکستان کے قانون میں یہ چیز موجود ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کی وائلیشن آپ کو اس کے لیے جانا چاہیے. یو آر ہائی کورٹ لائر یور سیلف. جی. آئی واز لائک یو آر پریٹی مچ رائٹ. میں نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی تو دین آئی گاٹ ٹو نو کہ آرٹیکل 31 تو اسٹریٹ اینڈ کلیئر ہے, وہاں پر تھا. ٹھیک ہے. اور 2017 کا ایکٹ بھی تھا اور 2018 کا ایکٹ بھی تھا. اب اس کے بعد امپلیمنٹیشن نہیں تھی اس کی. تو میں پھر جب کورٹ میں گیا تو میرا پھر مین مقصد, کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ تھے, دے کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ شاید کوئی مولوی ہے جو آ گیا ہے, اس کا کوئی بہت ایکسٹریم قسم کا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ قرآن پاک پڑھیں. وہ ایک لیبل تو موجود ہے نا سب کے لیے, لیکن اس کے پیچھے جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ صرف اور صرف ایک تھی, دیٹ یو ہیو ٹو اسٹڈی دا ٹرانسلیشن آف دا قرآن ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کو. زبردست. تو دیٹ واز دا مین ریزننگ جس کے اوپر میں نے کام شروع کیا. پنجاب سے اللہ تعالیٰ نے عزت نوازی, وہاں پر جو آپ کے ایڈوکیٹ جرنل ہیں, جو سیکرٹریز ہیں, سب کو عدالت میں بلایا گیا. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر انڈر ٹیکنگ دی اور پورے پنجاب میں اب گریڈ 1 to 5 ناظرہ اور 6 to 12 ٹرانسلیشن جو ہے وہ کمپلسری ہو گئی ہے.
اچھا جو اسکول نہیں کرتا اس کو اس کی پینلٹی پے کرنی. اچھا سر، آج سے پہلے تک ہمیں پتہ تھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایسا کوئی سٹیپ لیا اور بڑا کریڈٹ لیا گیا پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کا نفاذ اسکول میں کر دیا. تو یہ تو آپ نے بڑی عجیب ہمیں بتائی ہے، انکشاف ہے یہ ایک طرح کا. یا بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں وکیل ہمیشہ بات کرتا ہے اپنے ایویڈنس سے، اوبیسلی ریکارڈ کے ساتھ. بالکل آپ ریکارڈ جب دیکھیں گے جی تو میرے خیال سے ریکارڈ بتائے گا کہ یہ کس نے کیا. صحیح. اور جہاں تک گورنمنٹ کے کریڈٹ لینے کی بات ہے تو آئی ایم ویری ہیپی، گورنمنٹ کو کریڈٹ لینا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن پرابلم تب اسٹارٹ ہوتی ہے جب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم وکیلوں کا پہلے کریڈٹ ہے پھر ان کی گورنمنٹ کا. ہماری بار کاؤنسلس کی جو حالات ہیں وہ اسی لیے ٹھیک نہیں ہوتے کہ ہم جا کے یہ سارے مسئلے فکس کرتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے ہماری گورنمنٹس جو سی ہیں وہ اس چیز کا کریڈٹ لے لیتی ہیں. تو آئی ایم ویری ہیپی ود دیٹ کہ ان لوگوں نے کریڈٹ لیا. But I think they should acknowledge the effort of a lawyer who's connected to the Pakistan and Provincial Bar Council, and the credit should be given to my bar councils as well. ایسی ہے بالکل سر، جس نے کام کیا ہو کریڈٹ اسی کو ملنا چاہیے. ہمارے یہاں آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. سب سے بڑا جو قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کی ٹرانسلیشن پہ جو تمام فقہ ہیں ان کا اکٹھا ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کسی کے لیے ٹرانسلیشن کچھ ہو رہا ہے، کسی کے لیے کچھ ہو رہا ہے. تو ان کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے کیا کوئی کام ہوا ہے اب تک؟ آپ کے مائنڈ میں کچھ اس طرح کا ہے کہ اکٹھا ہو چکا ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. جب ہم اس کیس کو پلیڈ کر رہا تھا، میں کورٹ میں تھے، تو سب سے بڑا ایشو یہی تھا، کیونکہ اسلامک شریعہ کاؤنسل عدالت میں آئی اور انہوں نے آ کے یہی کہا کہ جی یہ تو اتفاق ہی نہیں ہوا، ہم پڑھانا شروع کر دیں گے تو یہ بہت زیادہ انتشار پھیلے گا. صحیح. تو اس وقت ڈویژن بینچ تھا، جسٹس چودھری محمد اقبال اور اس کے ساتھ جو سے تھے آپ کے جسٹس شاہد وحید جو سپریم کورٹ میں وہ تھے. انہوں نے بہت ہی اسٹرکٹلی یہ گورنمنٹ کو کہا کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اور 2017 کے ایکٹ اور 2018 کے ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. اب اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اور آج بھی اس انتشار کو ختم نہیں کرتے اور آپ عدالت میں آ کے مجھے کہہ رہے ہیں یہ کہ جی یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس کو کب کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آج سے 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، اگر تو آپ نوٹیفیکیشن لے آئیں گے کہ سارے فقوں کا اتفاق ہو گیا ہے تو آپ کی جان چھٹ جائے گی، ادروائز چیف منسٹر پنجاب کو میں عدالت بلا لوں گا. صحیح. اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پہ کوئی خاص کرم ہوا اینڈ دے اسٹارٹڈ ورکنگ آن اٹ. اور 1 ہفتے کے بعد پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ سارے کے سارے فقوں کا قرآن پاک کی ایک ٹرانسلیشن پہ اتفاق ہوا اور نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. اچھا زبردست. تو یہ اچھا پھر یہ سفر وہاں ختم نہیں ہوا. نہیں سفر تو چل رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ اسی پنجاب میں تھا، صرف پنجاب میں تھا. دین آئی ریئلائز کہ یہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. لیکن فیڈرل سبجیکٹ اگر آپ کے آئین کے تھرو یا 18 امینڈمنٹ کے تھرو اگر نہیں ہوا ہوا تو مجھے ہر عدالت میں جا کے پروونسز میں کرنا پڑے گا. کیونکہ میں بہت ہائی اسپیرٹڈ تھا، ابھی بھی ہوں اس کام کے لیے، اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ آنا چاہیے. تو آئی فائلڈ اے پٹیشن ان اسلام آباد، آئی فائلڈ اے پٹیشن ان بلوچستان اینڈ سندھ ایز ویل اینڈ پشاور. پاکستان میں ہر جگہ اس وقت اس پوائنٹ پہ میری پٹیشن ہے. آف کورس آئی ہیو کولیگس ہو آر اسسٹنگ می، لیکن ہم نے ہر جگہ کر دیا. جب ہم نے ہر جگہ فائل کیا تو سندھ سے ہمیں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. سندھ کے جسٹسز جو تھے انہوں نے اس کو ڈریگ کیا اور اس کے اوپر وہ کام کرنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ ایک دفعہ انہوں نے ہماری ڈسمس بھی کر دی. پھر ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی. تو وہاں پر مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے آرٹیکل 184(3) کے انڈر، جس کا آج کل بلکہ کل تذکرہ چل رہا ہے بہت زیادہ، وہ فل بینچ ریفرنس بھی چل رہا ہے، 184(3) کے انڈر مجھے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور مجھے اس کو پلیڈ کرنا چاہیے سارے پروونسز کے لیے. وہ میں نے فائل کیا ہوگا پروبیبلی آج سے 6-7 منتھس پہلے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں جتنی جنگ چل رہی تھی پچھلے دنوں میں، وہ میرا کیس جو ہے وہ ابھی تک ٹھیک ہے. نہیں واقعی کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہی بہت زیادہ ہیں آج کل تو سپریم کورٹ میں جو چل رہے ہیں. آج کی نیشنل نیوز پیپر پہ آج کی یہ ہیڈنگ ہے آپ کی، جی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کل عدالت کے اندر یہ ہوا کہ بیکاز میں نے پنجاب میں بھی پلیڈ کیا تھا تو مجھے کچھ سوالات ججز نے پوچھے. ججز نے مجھے کہا کہ اسلامیہ تو پڑھائی جا رہی ہے، پھر اس قرآن پاک اور اس کے ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا سر یہ میری پرسنل چوائس نہیں ہے، وی ہیو ٹو انٹرپریٹ دا لا. So with the permission of this court, I would like to read Article 31. انہوں نے مجھے پرمیشن دی، میں نے Article 31 پڑھا. جب میں نے Article 31 پڑھا اور اس کے میں اس پارٹ پہ گیا جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اسلامیات
اینڈ ٹیچنگ آف ہولی قرآن ود ٹرانسلیشن. تو وہاں پر جج صاحب ہنسے اور کہتے ہیں کہ انیک آپ تو اس کو لٹرل رول اپلائی کر کے چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 2 ونگز بنائیں. میں نے کہا سر اس کے پیچھے لاجک ہے, اور لاجک یہ ہے کہ ہم ساروں نے اسلامیات کی کتابیں پڑھی ہیں, اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سوراز ہوتی ہیں اور اسلامک ہسٹری ہوتی ہے. ایسے ہمیں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا, جس کی وجہ سے یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, اس لیے ہمیں اس کو ڈیل کرنا. اچھا, جو اسلام آباد کے ایگزیکٹوز ہیں جو آ رہے ہیں کورٹ میں, جو اسلام آباد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کا کیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کیسی آپ کو, میں اب کیا لفظ استعمال کروں کہ ان کا رسپانس کیسا ہے اس کے اوپر, وہ چاہ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا؟ میں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن اب کافی عرصے سے کر رہا ہوں جی, کہ لوگ جب آتے ہیں عدالت میں صحیح کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, باقی اب انہوں نے فائل بھی نہیں پڑھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس والے کیس کے اندر تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ امپلیمنٹ کرنا کس نے, اور عدالت کے اندر آ کے, کیونکہ دیکھیں یہ آفیسرز ہوتے ہیں, لائرس نہیں ہوتے ہیں, تو ایک بہت بڑی غلطی کر دی فیڈرل گورنمنٹ نے. کل عدالت میں آئے اور آ کے بکھلا کے جج صاحب کو کہتے ہیں یہ تو اسلام آباد کے ہر اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے. اچھا, ہر اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے. اچھا جا رہا ہے, صحیح. میں نے جج صاحب کو کہا کہ ود یور پرمیشن آئی ووڈ لائک ٹو انٹروین, ان کو کہیں انڈر ٹیکنگ دے دوں. اب وہ آفیسر تھے, ان کو آئیڈیا نہیں تھا, انہوں نے کہا جی میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, عدالت میں انڈر ٹیکنگ دے دی. اچھا, انڈر ٹیکنگ بھی دے دی ہے انہوں نے, انڈر ٹیکنگ دے دی ہے. صحیح. نیکسٹ ڈیٹ جو ان سی ہے وہ ود ان 1 month ہے انشاءاللہ. اور وہ عدالت میں آ کے انہوں نے پورا بریف کرنا ہے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, وہ کریکولم کیا ہے. ٹھیک ہے. اور فقہ جو سارے ہیں ان کی کنسنسس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, کون سے اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھایا. ایک چیز اور ایڈ کر جی, اب ان کو اس چیز کا بھی نالج نہیں تھا کہ فقہ کی کنسنسس ہو چکی ہوئی اور نوٹیفیکیشن آلریڈی ہو چکا ہے, ان کو نہیں پتا تھا. دوسرا, اس کے لیے پورے کا پورا آپ نے کورس بنانا ہے, ٹھیک ہے, ڈیوائڈ کرنا ہے گریڈ 1 to 5 اور 6 ایسے پورا کریکولم بنے گا جیسے آکسفورڈ کیمبرج کا. جی جی, کہ آپ نے یہ پارے اس ٹائم میں پڑھانے ہیں, یہ پارے اس ٹائم میں پڑھانے ہیں, کیا کیا پڑھانا ہے. بالکل, آپ کو انٹرویو سے پہلے وہ دکھایا بھی. جی 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 جی, بنا ہوا بالکل آکسفورڈ اسٹائل میں انہوں نے اس کو بنایا. اب وہ جو تھا اس کا وہ علم فاؤنڈیشن ہے کراچی میں, انہوں نے بنا کے عدالت میں سبمٹ کیا تھا. اچھا, اور اس کے بعد وہ پنجاب میں سارا شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ سے لوگ عدالت میں آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں, اور یہ ہو چکا ہے آلریڈی. which is why I'm very hopeful کہ ابھی جو اس کی ہیئرنگ ہوگی اس کے بعد پورے اسلام آباد میں یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. غلطی اور کیئرلیسنس کی وجہ سے. اوبویسلی سر, ہمارے جو آفیشلز ہیں, جو گورنمنٹ کے اسپیشلی جو آفیشلز ہیں, وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے. سم تھنگ آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں, کوئی میسیج ایڈ کرنا چاہیں گے پبلک اویئرنیس کے حوالے سے؟ اگر آپ پبلک اویئرنیس کی بات کریں تو میں قانون تو ڈسکس کر لیا. ایک جو میسج ہے وہ یہ کہ دیکھیں, اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ ان کو اسکول کے اندر جا رہے ہیں گریڈ 1 میں, 2 میں, 3 میں, آپ کوشش کریں کہ اب جب گھر میں ان کو قاری صاحب لگواتے ہیں پڑھانے کے لیے, تو ان کا آپ پیکج پورا بنائیں کہ وہ پہلے جو ان سے مناظرہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن پڑھیں گے, اور جب وہ ٹرانسلیشن کو پڑھ لیں گے تو وہ پھر جو ہم جیسے آئی آلسو ہیو 2 kids, تو ہو سکتا ہے کہ اب قرآن پاک کا ترجمہ زندگی میں مجھے شاید اپنے بچوں سے سیکھنا پڑے, تو وہ آپ کے بچے آپ کو بھی ایجوکیٹ کر سکیں گے. میں پھر اس چیز کو ہائی لائٹ کر دوں کہ صرف مسلمس کے لیے, آپ نان مسلمس کو فورس نہیں کر سکتے اس کام کے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ انیک صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی, آپ نے دیکھا, اور کورٹ اسٹوڈیو کا مقصد ہی لیگل اویئرنیس ہے. لیگل اویئرنیس کے ساتھ ایجوکیشن, اور موسٹ امپورٹنٹ قرآنک اویئرنیس بھی لوگوں میں آ جائے, تو پاکستان کی یہ سوسائٹی بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.